بڑائی بزرگی حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس روئے زمین پر مبعوث کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی لاچار بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ رشد و ہدایت کے لیے ہمیں صراط المستقیم پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں سے ہمارے آخری جناب عربی و مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بے شمار درود نازل ہو یا ان انبیاء پر، خصوصاً جناب عربی و مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، دیگر مصلیان کرام، امت محمدیہ کے چھوٹے بڑے بزرگ ہم نشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ شعبان کی پہلی تاریخ، اس حوالے سے ماہ شعبان کے بدعت کے حوالوں سے موضوع لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین آمین۔ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ کے اندر 6 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو ہم نے تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم، اور ہم تم سے راضی ہو گئے، الاسلام دینا، کیسے راضی ہو گئے؟ اسلام کو دین کی حیثیت سے، اسلام کو دین بنا کر، اسلام کے دین کو قانون بنا کر اس پر ہم تم سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کے میدان حجۃ الوداع میں موجود تھے، تو یہ آیت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہ نازل ہوئی اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام کے تمام صحابہ تقریباً 1,24,000 کے مجمع میں جمع تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے صحابہ، اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی ہے، اور اس آیت میں یہ پیغام دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے آج مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے اندر ایک تنکے کے برابر بھی نہ زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی کی جائے گی۔ اگر زیادتی ہوئی تو شرک و بدعت ناجائز و حرام کہلائے گا، اور اگر کمی بھی ہوئی تو بھی بدعت اور شرک و حرام کہلایا جائے گا۔ اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیا، اور ہم تم سے راضی ہو گئے، وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور تم سے ہم راضی ہو گئے۔ کیسے؟ الاسلام دینہ، اسلام کو دین کی حیثیت سے۔ معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ اب اسلام مکمل ہو چکا، اس کے اندر کوئی نئی چیز کی ایجاد اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ ہر وہ کوئی عبادت، اسلام کے علاوہ ہر وہ کوئی مذہب، اسلام کے علاوہ ہر وہ کوئی نیا دین اور نئی عبادت کرے، یہ سمجھ کر کہ اس عبادت سے میرا پروردگار خوش ہو جائے گا، اس عبادت سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لوں گا، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عبادت ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا جو مہر ہے اس عبادت پر نہیں لگا، اس وجہ سے وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین 3 پارے کے اندر سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر اسلام کے علاوہ اور کوئی کسی مذہب کی کوشش کرے، اسلام کے دفاع کے علاوہ اگر کوئی اور عبادت کی کوشش کرے جو نبی کی مہر جس پر نہیں لگی ہوئی ہے، تو یاد رکھو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور اس بدبخت کے لیے، اس مشرکینوں کے لیے قیامت کے دن خسارہ ہی خسارہ ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے ان ساری آیتوں سے
کہ اب دین مکمل ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ اے صحابہ، اللہ رب العالمین نے تو دین مکمل کر دیا، اب یہ گواہی دو کہ میں دین کو تم تک مکمل طور سے کامل و اکمل اتمم کر کے نہیں بنا کر پیش کیا؟ صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے اس اسلام کو ہم تک مکمل پہنچا دیا، کچھ باقی نہیں بچا. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ کے اندر وَهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے عہد رسالت دین کو ہم تک ایک ایک چیزوں کو پہنچا دیا. اتنی بات کلیئر ہو گئی. اب آئیں سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے. اللہ کہتا ہے سورۃ آل عمران کے ہی اندر فرماتا ہے، آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے ان الدین، دین وہ ہے عند اللہ الاسلام، کہ جو اللہ کے نظر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابن آدم تک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پہنچایا اسے کہتے ہیں اسلام و دین، اسے اسلام و دین کہتے ہیں. اب اس اسلام اور دین کے علاوہ کوئی بات نہیں قابل قبول نہیں کی جائے گی. یہ تمہید جو میں باندھ رہا ہوں، جو یہ تمہید آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ جو میرا موضوع ہے اسی تعلق سے ہے. ماہ شعبان کی بدعت، تو بدعت کا مفہوم ہمیں سمجھنا ہوگا، بدعت کی تعریف سمجھنی ہوگی، تب جا کر ہمیں اس ماہ شعبان کی بدعت سمجھ میں آئے گی. تو کوشش کریں اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ علماء نے، برے علماء نے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بٹھا دی ہے، ہر کسی شخص کے ذہن میں ایک بات بٹھائی ہے. وہ بات کیا ہے کہ بدعات کے 2 قسمیں ہیں، بدعات کے 2 قسمیں ہیں، اور لوگ اس پر اکتفا بھی کر رہے ہیں، اس کو مان بھی رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بدعات کا معنی اور مفہوم بدعات کی تعریف سمجھنا ہوگا. جب ہم اس کو سمجھیں گے تبھی ہم سمجھ پائیں گے، اور تبھی ہم بدعات و خرافات کے دلدل میں ہم کبھی نہیں پھنسیں گے انشاءاللہ. تو پہلے یہ سمجھیں. تو کچھ تو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعات کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئیہ، یعنی ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. واہ مولانا کیا دلیل دی، اچھی بدعت. لوگ یہ ذہن بنا کر رکھے ہیں کہ بدعت اچھی چیز میں نہیں پائی جاتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت اچھی چیز میں نہیں پائی جاتی ہے، صرف بدعت بری چیز میں پائی جاتی ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مسجد کے اندر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن بعد مسجد کے اندر لوگ بیٹھ کر گروپ بنا کر کنکریوں پہ کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ رہے تھے اور نماز کا انتظار کر رہے تھے. یہ کون سی چیز ہے؟ تسبیح پڑھنا کون سی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے. تسبیح پڑھنی اچھی چیز ہے، مگر مجمع بنا کر نماز کا انتظار کر کے کنکری پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی نہیں، کبھی نہیں پڑھی. جب نبی نے نہیں پڑھی تو یہ بدعت ہو گئی. جب نبی نے کبھی نہیں بتایا تو بدعت ہو گئی. اچھی چیز تھی نا، مگر بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو بدعت اچھی چیز میں بھی ہوتی ہے اور بری چیز تو ہوتی ہی ہے. تو آئیں سمجھیں کہ اچھی چیز اور بری چیز کیا ہوتی ہے. جب ہم دلیل دیتے ہیں ان علماء کو کہ اچھا اگر آپ اچھی بدعت کہتے ہیں تو مجھے دلیل دیجئے، یا یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رکھ کے پوچھئے. اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں رکھ کے پوچھو کہ یہ بدعت بھی اچھی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وضلالۃ فی النار، وکل ضلالۃ فی النار، اور سارے کے سارے گمراہی کہاں لے کر جانے والی ہے؟ جہنم میں لے کر جانے والی ہے. یہ جواب آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جتنی بدعتیں ہیں، چاہے حسنہ ہو چاہے سیئہ ہو، ساری کی ساری بدعت کیا ہیں؟ گمراہی ہیں. اور یاد رکھو ساری کی ساری گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. یہ نبی نے جواب دیا. نبی کی عدالت سے یہ فیصلہ ہمیں معلوم ہوا. اب ہمیں نہ اچھی بدعت دیکھنی نہ بری بدعت دیکھنی. بدعت چور ہوتا ہے. آپ بولیں گے کہ جو سائیکل چورائے وہ اچھا چور، اور جو بائک چورائے وہ برا چور، یعنی جو چھوٹی چیز چوری کرے وہ اچھا چور، اور جو بڑی بڑی چیزیں چوری کرے وہ بڑا چور. یہ نہیں ہو سکتا. چور ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، اچھا و برا نہیں ہوتا. تو بدعت ہوتی ہے، اچھی بری بدعت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا. اب اگر ہم دلیل دیتے ہیں سامنے والے کو کہ بھائی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اگر بدعت ہے تو اس میں حسنہ اور سیئہ نہیں ہے، بدعت ہوتی ہے، تو اسے جواب دیں گے
مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پنکھے نہیں تھے. مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گاڑیاں سے چلتے ہو گاڑی نہیں تھی, اے سی میں بیٹھتے ہو اے سی نہیں تھی, لائٹیں نہیں تھی, یہ ساری جو مائک میں بول رہے ہو خطاب کر رہے ہو مائک نہیں تھی. یہ بھی تو بدعت ہے, آپ نے تو بھی بدعت کیا. دراصل وہ نا بدعت کا معنی مفہوم سمجھے ہی نہیں, بدعت کی تعریف وہ سمجھے ہی نہیں. اگر جو یہ سوال کر لیا کہ مولانا نبی کے زمانے میں یہ موبائل فون وغیرہ نہیں تھا, آج یہاں بیٹھ کر سعودی بات کر لیتے ہو, پنکھے کے نیچے آرام سے بیٹھ کر عیش و آرام میں بیٹھے رہتے ہو, اے سی میں بیٹھے رہتے ہو, آرام سے گاڑیوں میں چلتے ہو, یہ سب نہیں تھا, آج کیوں کرتے ہو, آپ بھی تو بدعت کرتے ہو. دراصل انہوں نے بدعت کا معنی و مفہوم سمجھا ہی نہیں. بدعت کیا ہے؟ بدعت وہ چیز ہے جو دنیاوی اعتبار سے نہ ہو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی اعتبار سے نئی چیز کو ایجاد کرنا, ہم نے یہ نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا. دلیل صحیح بخاری کی حدیث, ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, من احدث فی امرنا, میرے اس امر کے اندر, میرے اس اسلام کے اندر, دنیا کے اندر نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من احدث, میرے اس بات کے اندر, میرے اس اسلام کے اندر, میرے اس حدیثوں کے اندر جو میں بتائی گئی ہے اور جو مجھ پر جو اسلام نازل ہوا ہے اس کے اندر, دنیاوی چیزوں کے اندر نہیں. دنیاوی اعتبار سے آپ ساری چیزیں رکھ لیں, 50 گاڑیاں رکھیں, دروازوں کے سامنے 100 گاڑیاں لگا دیں, 1000 بائکیں رکھ لیں, آپ 100 پنکھے لگا لیں, 4-5 ایسیاں لگا لیں, بدعت نہیں ہوگی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, من احدث فی امرنا, میرے اس بات میں, میرے اسلام کے اندر, دنیا کے اندر نہیں, یہ بدعت نہیں ہوگی. اگر کوئی دلیل دیتا ہے کہ اس زمانے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری چیزیں نہیں ہوتی, تو آپ بھی تو بدعت کر رہے ہیں. یہ بدعت کی دلیل نہیں بن سکتی, یہ بدعت کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی. بدعت کی دلیل وہ بنے گی جو نبی نے اپنی اسلام کے اندر نہ کیا ہو. کر سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مگر اس کو نہیں کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نہیں آیا کرنے کا, حکم نہیں آیا اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا, اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا. اب اس کے اندر اگر ہم کچھ ایجاد کریں گے تب یہ بدعت کہلائے گی. تو دنیاوی اعتبار سے کوئی دلیل دیتا, وہ دلیل بدعت کی نہیں بن سکتی, ہرگز نہیں بن سکتی. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بدعت میں فرق کیا ہے اور دنیاوی چیزوں میں فرق کیا ہے. تو دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے یہ بدعت نہیں کہلائے گی. اگر بدعت ہوگی تو اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا, یہ بدعت کہلائے گی. میرے بھائیوں, اس زمانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گدھوں پر سواری ہوا کرتا تھا, گھوڑوں پر سواری ہوا کرتی تھی, اونٹنی تھی, اونٹ تھے. ہمارے زمانے میں بعض لوگوں کے پاس اونٹ ہیں, ایک علاقہ ہے وہاں پر اونٹ پائی جاتی ہیں, ہمارے یہاں اونٹ نہیں پائے جاتے. ہمارے یہاں گھوڑے ہیں مگر مخصوص خاص لوگوں کے پاس ہیں, ہمارے یہاں گدھے ہیں مگر کوئی سواری نہیں کرتا. اب بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان ساری چیزوں سواریاں کیا کرتے تھے؟ آج ہم نہیں کرتے تو ہم نے بدعت کر دی, آج ہم نہیں کرتے تو ہم نے بدعت کی نہیں. تو ہر چیز بدعت نہیں ہوتی. جسے آپ دلیل بنانا چاہتے دنیا کی چیزوں کو, وہ دلیل نہیں بن سکتی بدعت کی. آج ہمارے پاس ریلوے اسٹیشن یعنی گاڑی, جہاز ہیں, ہمارے ہر کسی معمولی انسان کے دروازے پر ایک بائک ہوتی ہے, تو کیا اس نے بدعت کیا؟ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بدعت نہیں کہلائے گی, اسے آپ کو اسلام کے اندر جھانک کر دیکھنا پڑے گا. ایسی ایک مثال لیں, بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت, مان لیجئے ہم رکوع کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا طریقہ رکوع کا؟ کہ دونوں ہاتھوں کو, دونوں پنجوں کو اپنے ٹکنوں پر رکھو, اپنے گھٹنوں پر رکھو اور مضبوطی سے پکڑ لو, مضبوطی سے پکڑ لو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. اب کوئی آئے, مولانا آپ تو آدھا ہی جھکتے ہیں, ہم تو اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے ہیں کہ پورا جھک جائیں گے, ہم نیچے والا پاؤں پکڑ لیں گے, پکڑ کے اسے جھک جائیں گے. دنیاوی اعتبار سے اگر وہ جھکا تو بولیں گے ہاں جھکا, مگر اسلام کے اعتبار سے دیکھو گے تو نہیں جھکا, نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ نبی نے بتایا نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ نبی نے سکھایا نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ نبی کی مہر اس پر نہیں لگی ہے. ایسی مثال اور لیں, ظہر کے ٹائم کوئی نماز پڑھنے آتا ہے, دن کے اجالے میں آیا, وضو بنایا, آرام سے پنکھے کے نیچے 4 رکعت نماز ادا کر لی. اب وہ بولے ارے مولانا کیسے ہو سکتا ہے, اتنی بآسانی سے میں ظہر کے ٹائم روشنی میں آیا اور میں صرف 4 ہی رکعت نماز پڑھا, جبکہ کوئی مشکلات نہیں ہوئی مجھے. مگر فجر میں اتنی محنت کرتا ہوں, نیند کو قربان کرتا ہوں, نیند سے بیدار ہوتا ہوں, محنت سے ٹھنڈی میں اٹھتا ہوں, اور ناگوار گزرنے پر ہم میں ٹھنڈی پانی سے وضو بناتا ہوں. اتنی محنت کرنے کے بعد ہم 2 رکعت کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اتنی محنت کرنے کے بعد 2 ہی رکعت ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آج سے ایسا کریں گے, اتنی محنت کرتا ہوں, آج سے 4 رکعت فرض نماز پڑھوں گا, نماز ہوگی؟ نہیں, کیونکہ نبی کا مہر اس پہ نہیں ہے.
نبی نے ہمیں نہیں سکھلایا, اس وجہ سے وہ چیز قابل قبول اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہوگی. تو یہ بدعت ہے کہ اسلام کے اندر اگر آپ نئی چیز ایجاد کرو گے تو بدعت کہلائے گی. دنیا کے اعتبار سے کوئی چیز آپ استعمال کرو وہ بدعت نہیں ہوگی مگر اسلام کی دفاع میں کرنا ہے, تو یہ بدعت ہے. اب اس کے اندر ایک تنکے کے برابر بھی نہ زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی کی جائے گی. کمی کیے تو بدعت اور زیادتی کیے تو بدعت میرے بھائیوں. اب آئیں چلتے اپنے موضوع کی طرف, ماہ شعبان کی بدعتیں. تو اس تعلق سے, اس حوالے سے ماہ شعبان کے اندر ایک بدعت کو انجام دیا جاتا ہے. اور ایک چیز یہ کہ سوالیں بھی یہ بہت آتی ہیں کہ مولانا اس مہینے میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ رکھ سکتے مگر کس اعتبار سے؟ حدیث سنیے, سنن نسائی کی حدیث ہے, اس کے راوی اسامہ بن زید ہیں, وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, قلت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اس ماہ شعبان کے اندر جتنا روزہ رکھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں اتنا کسی مہینے میں آپ کو میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا, کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, قال ذلك شہر, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں یغفل الناس عند بین رجب و رمضان, یعنی یہ رمضان اور ماہ رجب کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے, اور یغفل الناس, لوگ اس مہینے سے غفلت برتتے ہیں, اس مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں. اور یاد رکھو ذالک شہر, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے ترفع فیہ الاعمال, لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے ساری کی ساری انسانیت کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فاحب ان يرفعوا عملی انا صائم, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال میرے پروردگار کے پاس پہنچے تو میرا نامہ اعمال انا صائم, روزے کی حالت میں پہنچے. بس اتنی سی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے. اور ہاں, روزہ وہی رکھے گا جو نفلی روزہ رکھنے کا عادی ہوگا. جو پہلے مہینوں میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرتے کرتے آ رہا ہے وہ اس مہینے کا روزہ رکھنے کا حقدار ہوگا. اور اگر کوئی چاہے کہ نہیں مولانا ہم تو کبھی روزہ رکھے ہی نہیں نفلی کی, نماز تو ادا کرتے تھے بہرحال مگر ہم روزہ نہیں رکھتے تھے, اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے, ہم بھی رکھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بھی دیگر مہینے میں روزہ رکھتے تھے, کیوں نہیں رکھتے تھے؟ تم کیوں نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تو آج تم بھی رکھ لیتے. اور ہاں, جو نفلی روزہ رکھنے کا جو شوقین تھا وہ بھی 15 شعبان کے بعد نہیں رکھے گا, وہ بھی 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھے گا. اور ہاں, یہ بھی ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ نفلی روزہ رکھنے والا یہ پورے مہینے کا مسلسل روزہ نہیں رکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. آپ تھے, ایک حدیث کے اندر آتا ہے, عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور کبھی کبھی رمضان اور ماہ شعبان کے روزوں کو ملا دیا کرتے تھے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا کہ تم مت کرنا. میرے بھائیو, تو یہ پہلی چیز تھی, یہ فضیلت تھی اس ماہ رمضان کی, اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں. بس آپ کو روزہ رکھنا اس وجہ سے کہ ہمارا جو نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا ہے. اور روزہ ہی خاص کیوں؟ اللہ رب العالمین عبادت بھی تو کر سکتے تھے, نماز بھی تو پڑھ سکتے تھے, روزہ ہی کیوں؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو انسان زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, جھوٹ بولنا بند کر دیتا ہے, غیبتیں کرنا بند کر دیتا ہے, ساری برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور وہ نماز میں وہ مشغول ہو جاتا ہے. تو یہ روزہ ایک ہم اپنے زندگی کے اندر پیوست کرنا بٹھانا یہ بہت بہترین عمل ہے, کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کئی ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند اور محبوب عمل ہے. تو روزہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور اس کی کوئی فضیلت اس ماہ کی نہیں ہے. بہرحال دوسری بدعت کی طرف چلتے تو اسے ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں شب برات. کیا کہتے ہیں؟ شب برات. اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اسلام نازل کس زبان میں ہوا؟ قرآن کس زبان میں نازل ہوا اور حدیثیں کس زبان میں ہے؟ دلیل سورۃ الشورى بلسان عربی مبین, ہم نے اس کو عربی زبان میں اور بہت آسان عربی زبان میں نازل کیا, سب کو سمجھ میں آنے والی ہیں, بس غور و فکر کرنا. یہ دلیل کہ اسلام جو نازل ہوا وہ عربی زبان میں. بہرحال شب برات کیا ہے؟ شب یہ ہے فارسی ورڈ, شب کیا ہے؟ فارسی ورڈ, اور برات عربی ورڈ. اب دونوں مل کے ہو سکتا ہے کبھی اسلام, دونوں مل جائے اور کبھی اسلام ہو سکتا ہے. شب کے معنی ہوتا ہے رات
اور برات کے معنی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کے اندر سب سے پہلی آیت براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین ہادوا من المشرکین، کہ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی اور ان کے نبی ان مشرکوں سے بیزار ہیں، ناخوش ہیں، ناراض ہیں، کن سے؟ جنہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اب شب کا معنی ہوتا ہے رات، برات کے معنی ہوتا ہے ناخوشی، ناراضی، بیزاری۔ اب ترجمہ کر دیں ان دونوں کا، ترجمہ کریے، رات کی ناراضی، رات کی ناخوشی، رات کی بیزاری، تو مطلب رات سے تم ناراض ہو کیا؟ رات سے تم بیزار ہو کیا؟ رات سے ناراض ہو؟ یہ کون سا ترجمہ ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے اس کو نہ منانے کی کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منائے ہوتے تو شب برات کا نام نہیں آتا، لیلۃ برات آتا، عربی میں آتا، مگر یہ فارسی میں کیوں آیا؟ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نبی نے اس کو نہیں منایا، نہ نبی نے اس کا نام دیا۔ اگر نبی نام دیتے تو عربی، ان کو فارسی نہیں آتی تھی، ان کو عربی بولنا آتا تھا، تو وہ عربی میں نام دیتے۔ کیا نام دیتے؟ لیلۃ برات، جیسے لیلۃ القدر کا نام آیا، ایسے ہی لیلۃ برات آتا، لیلۃ مبارکہ کا نام آیا قرآن مجید کے اندر۔ جہاں دیکھو آپ کو عربی ہی ملے گی، حدیث بھی عربی میں، قرآن بھی عربی میں، سارے کے سارے چیزیں عربی میں نازل ہوئی۔ اب یہ شب برات یہ فارسی کہاں سے آ گیا؟ اس سے یہ بات بہت پختی دلیل ہے کہ میرے بھائیوں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مسجد نہیں تھی؟ قبر نہیں تھا؟ صحابہ نہیں تھے؟ موجود تھے؟ کبھی منائے؟ نہیں۔ دلیل؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجدیں نہیں تھی۔ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے وہاں پر 1 ہجری کے ہی اندر مسجد قائم کر دی گئی۔ مسجد جب قائم کی اس کے بعد 1 ہجری 15 شعبان نکل گیا، 2 ہجری 15 شعبان، 3 ہجری 15 شعبان، 4 ہجری 15 شعبان، 5 ہجری 15 شعبان، 6 ہجری 15 شعبان، 7 ہجری 15 شعبان، 8 ہجری 15 شعبان، 20 رمضان المبارک 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ 8 ہجری 15 شعبان اور 20 رمضان، یعنی اس مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے، 20 رمضان المبارک 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ بتائیں، دلیل دے مجھے کہ اب ان 7 و 8 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس 15 شعبان کے دن چراغاں کیے تھے قبر پہ، لائٹیں لگائی تھی قبر پہ؟ بتائیں مجھے، دلیل دیں آپ میرے بھائیوں۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں منایا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پورا حجاز آ گیا، پورا ملک اور پورا بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا، تو نبی کریم سے خوشی سے منانا چاہیے۔ آؤ صحابہ، سارے کے سارے صحابہ آ جاؤ، ہم منائیں گے، ہم قبر پہ جائیں گے، چراغاں کریں گے، نماز پڑھیں گے، راتیں جاگیں گے۔ کرنا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں کی؟ اس بات کی دلیل کہاں ہے میرے بھائیو؟ اس کے بعد خلیفت یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، 3 بار، یعنی 3 بار 15 شعبان کا مہینہ آیا، 3 بار، 3 سال کی حکومت، 3 بار 15 شعبان۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، 10 بار 15 شعبان آیا، 10 بار 15 شعبان آیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے 12 سال اپنے زندگی کے 15 شعبان نکالے، 12 سال 15 شعبان کی زندگی گزارے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، 4 یا 5 ان کے زمانے میں 15 شعبان آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ 20 بار 15 شعبان، یعنی 20 سال تک حکومت انہوں نے کی، 20 بار 15 شعبان آیا۔ دکھاؤ ایک بھی دلیل، دکھاؤ ایک بھی دلیل کہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ میرے بھائیوں دکھا دو کوئی دلیل۔ میرے بھائیوں یہی چیز ہے کہ یہ بدعت و شرک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، یہ بدعت ہے۔ اگر صحابہ نہیں منائے، نبی نہیں منائے، تبع تابعین نہیں منائے، محدثین نہیں منائے، تو ہم کیوں منا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ چیز درست نہیں ہے۔ ایک آخری دلیل دیتا ہوں جسے لوگ دلیل دینے کے بعد اسے انجام دیتے ہیں۔ وہ آخری دلیل کیا ہے؟ سورۃ الدخان کی پہلی یا دوسری آیت اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم اس مبارک رات کے اندر قرآن کو نازل کیا، کہ ہم نے اس مبارک رات کے اندر قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ اب کچھ لوگوں نے اس لیلۃ مبارکہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ شب برات۔ کیا لیتے ہیں؟ شب برات والی رات ہے، مبارک رات۔ میرے بھائیو اگر یہ چیز لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے تو قرآن کب نازل ہوا؟ اللہ کیا کہتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا۔ دلیل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات نازل کیا، اور یہی لیلۃ مبارکہ، یہی مبارک رات ہے۔ اب شعبان میں منا رہے ہو، وہ تو رمضان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نازل کیے، تم تو قرآن 15 شعبان کے اندر نازل کرا دیا جی۔ تم نے تو یہ کہہ کر کہ لیلۃ مبارک رات تو شعبان کے اندر آتا ہے، اگر تم نے یہ بات کہہ دی تو 2 قرآن ہو گئے،
شعبان کے اندر آپ نے ایک قرآن نازل کرا دیا اور ایک قرآن تو رمضان کے اندر اللہ خود نازل کرا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کے، تو دو قرآن آپ نے نازل کرا دیا۔ میرے بھائیو صحیح اور حقیقت بات یہی ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے۔ میرے بھائیو مشہور اور مفسر، بہت مشہور مفسر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ استدلال کیا اس بات سے کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر نہیں ہو سکتی، شب برات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے دلیل دیا کہ رمضان کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، رمضان کے اندر، ماہ شعبان کے اندر نہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ خود کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنا؟ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور جو شب برات کی جو یہ لوگ نعمت رکھتے ہیں، شب برات کی جو فضیلت بتاتے ہیں 83 سال، کتنا بتاتے ہیں؟ 83 سال بتاتے ہیں۔ اور حقیقت میں جو ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو مبارک والی رات ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، یہ 83 سال بنا کر ہے۔ اب اللہ کی بات مانو گے یا ان کی بات مانو گے؟ یہ آپ کے اوپر ہے میرے بھائیو۔ جامعہ مصر میں ایک جامعہ ہے، اس کا نام ہے ازہری، اور الحمدللہ میرے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے عبدالقیوم ازہری، یعنی وہیں سے وہ تعلیم حاصل کی ہے۔ وہاں کا جامعہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں ہو سکتا، شب برات نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے نازل جو کیا قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ یہ بہت پختی دلیل ہے میرے بھائیو، اور یہ لوگ دلیل بناتے ہیں، مگر جو بیچارے پڑھے نہیں ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے، انہیں تو آسانی سے گھما دیا جا رہا ہے۔ جنہیں معلوم نہیں انہیں بہت آسانی سے پٹی پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ چیز درست نہیں ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو یہ سراسر بدعت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ اس کے اندر آپ کو نہیں ملنے والا۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری بدعتوں سے بچا کر رکھے، ان خرافاتوں سے اللہ رب العالمین دور رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو اللہ رب العالمین واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، ورنہ اللہ رب العالمین ہدایت ان کو نہیں دیتا جو ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تو ظالموں میں سے نہ بنا، اور ہمیں ہدایت دے کہ اللہ رب العالمین صراط المستقیم پر چل سکے، اور ان کے راستے پر تو ہمیں چلا جن کے راستے پر تیرا انعام ہے اللہ رب العالمین، ان کے راستوں پر ہمیں گامزن کرا، ان کے راستوں پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی تو حفاظت فرما، اسی طرح جیسے انہوں نے ہمیں ہمارے بچپن میں ہماری حفاظت فرماتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی ان سارے خرافات کے دلدل میں اللہ رب العالمین تو انہیں نکال دے، اللہ رب العالمین تو انہیں ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج جو بیمار ہے اللہ رب العالمین اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، اسے بخش دے، اور اسے قرار کر جنت نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر برکت دے، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر برکت دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ جب ہو تو اسلام پر ہو، توحید پر ہو، اور اس دنیا کے اندر جب تک ہم باحیات رہیں اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر گامزن رکھ۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔